دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کا رائے کا اختلاف ہوتا ہے کسی سے, آپ نے اپنی بات اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھا دی, بس چپ رہو, آپ بولو بھائی ٹھیک ہے, جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو اس کی رائے چینج ہو جائے گی. اب مسلط نہ ہو جاؤ, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے, نہیں یہی ٹھیک ہے, اس سے لڑائی ہوتی ہے, دل خراب ہوتے ہیں, نفرتیں پھیلتی ہیں. رائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دے دی, بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور بدگمان بھی نہ ہو کہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں مان رہا. چھوڑو یار, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. عین ممکن ہے آپ غلط ہو, کل آپ کو اپنا غلط ہونا آپ کے سامنے ثابت ہو جائے, اور یہ بھی ممکن ہے اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ میں غلط تھا. لیکن اگر آپ نے اس غلط کو صحیح کرنے کے اصرار شروع کر دیا نا, پیچھے ہی پڑ گئے, اب لازمی جو نتیجہ نکلے گا وہ غلط ہی ہوگا. اب جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہی ہوگا. اب خیر کی امیدیں نہ رکھو آپ, کیونکہ اب نفرت پھیلے گی, اب انا کا مسئلہ بنے گا. آپ بعض دفعہ انسان چیلنج کر دیتا ہے, بحث مباحثے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن. وَإِنَّ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا. کسی سے نفرت اتنی کرو کہ برداشت کر سکو, کسی سے محبت اتنی کرو برداشت. واپسی کا راستہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. تو جب آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں, انا کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر آپ کو سامنے والے کے دلائل سمجھ میں بھی آئیں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے. پھر نفرتیں, مبالغے, اور ایک دوسرے پر, اس سے بڑا معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس سے معاشرے میں اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی. تو انسان اپنا دائرہ کار سمجھے کہ میں پولیس میں ہوں یا میں ایک نارمل شہری ہوں. پولیس میں ہوں تو آپ کو اور آگے جانے کی اجازت ہے, بھئی تمیز سے نہیں آ رہا, پولیس بھیج کے زبردستی اٹھوا لو اس کو. لیکن اگر آپ دیکھو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں نا, تو بیل بجاتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی ہم دین کے سلسلے میں ملنے کے لیے آئے ہیں اور مسجد میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں آؤں گا, لیکن پتہ ہے نہیں آیا وہ. اب دوبارہ جا کے اس کو یہ نہیں کہتے آپ نے خود بولا تھا کہ میں آ رہا ہوں, آپ کیوں نہیں آئے. اگر تبلیغ والے یہ کام کرتے تو آج تبلیغ کو جتنی ترقی ملی ہے ملتی, وہ میوات کے گاؤں سے ہی آگے نہیں نکلتی. وہیں گاؤں کے سارے لوگ جمع ہو کے اتنے چترول لگاتے, بولے بھائی یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے ہمارے لیے, گھر سے بلاتے ہیں, ہم ٹوپی بھی نہیں کرا سکتے ان کو, زبردستی گھسیٹتے ہیں. تبلیغ میں یہ ہدایت دی ہے, بھائی ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہمارا کام واعظ و نصیحت ہے. ایک دفعہ آرام سے بیل بجا کے بندے کو بلاؤ. اگر اندر سے بندہ بول دے نا, بچہ بول دے ابو نہیں ہے گھر پہ, تو ان سے تفتیش نہیں کرو کہ نہیں سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو, بس مان لو کہ نہیں ہے. حالانکہ ہوتے ہیں بعض دفعہ ابا خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں بچے سے کہ جا کے بولو میں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ آ کے یہی بول رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے بعض دفعہ, بچہ خود آ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. تبلیغ والے پھر بھی منہ نیچے کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہم واعظ ہیں, ہم نصیحت کرنے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, مسلط نہیں ہے ان کے اوپر کہ بس گھسیٹنا ہے آپ نے. یہ کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے. حکومت کو شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے, بلکہ حکومت کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کو ڈنڈے کی طاقت سے روکے. لوگ نا اس میں مبالغہ دو انتہا کی طرف ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں نرمی ہے, سختی ہے ہی نہیں, بالکل پولائٹ بس. اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ کیا کرنی ہے, سختی. ایسا نہیں ہے, اسلام نے دائرہ کار بنایا. جو جس کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ سختی کرے. سعودی عرب میں ڈنڈا چلتا تھا, اگر آپ مسلمان ہو نماز نہ پڑھو چھوڑتے نہیں تھے وہ, یہ بالکل صحیح قانون تھا سعودی عرب میں. تو دکانیں بند. تو جس کے پاس گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ کر سکتا ہے, اس پہ تو سختی لازم ہے. کیونکہ حکومت کی سختی کرنے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم ہیں اور فائدے زیادہ ہیں. کیونکہ حکومت کے خلاف کوئی کھڑا تھوڑی ہوگا تو حکومت اٹھا لے گی اس کو, آ جا بھائی گڈی نوٹ سائڈ تلا, پولیس والے پکڑ لیں گے اس کو. لیکن عام آدمی جب سختی کرے گا تو وہ سامنے والا بولے گا تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کون ہے بھائی, مجھے کیوں مسلط ہو گیا میرے اوپر. بتا دیا نا سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے, بس کافی ہے, اب جا اپنا کام کر. تو بعض دفعہ دیندار لوگ چپک جاتے ہیں سامنے والے کو, سمجھا رہے ہیں. گھروں میں لڑائیاں شروع, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے جان کو عذاب آ جاتا ہے, اس کو نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے. اولاد اپنے باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں ابا آپ یہ غلط کر رہے ہو, ابا آپ یہ. باپ کو غصہ آتا ہے, بھائی تو میرا باپ ہے یا میں تیرا باپ ہوں. تو بھائی اپنے دائرہ کار کو انسان دیکھے کہ گھر میں پہلے فیصلہ کرے ابا ان میں ہے کون سا. ابا کو یہ حق ہے کہ وہ آپ پہ سختی کرے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ابا پہ سختی کریں.
ابراہیم علیہ السلام کے والد کتنا بڑا جرم کر رہے تھے, بتوں کو بنا کے بیچنا, معاشرے میں شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈنڈے سے نہیں ان کو سمجھایا ہے, محبت سے سمجھاتے رہے. جب بالکل نا امید اور مایوس ہو گئے, سلام علیک, آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, بس میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں بس. تو اللہ نے بتا دیا بھائی, کیونکہ جب آپ اپنے سے بڑے پر سختی کرنا شروع کرو گے تو نتائج اس کے منفی نکلیں گے, فائدہ اس سے نہیں ہوگا. اسی طرح عوام پر بھی یہ لازم ہے کہ گورنمنٹ کو تلوار سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے, ڈنڈے سے صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے, عزت دے کے اس سے جو کچھ کروایا جا سکتا ہے حکمران سے, وہ اس کو رسوا اور ذلیل کر کے نہیں کروایا جا سکتا اس سے.